الرحمن الرحیم ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء الی آخرہ۔ ربنا اے رب ہمارا، انی اسکنتو بے شک میں ٹھہرا چکا ہوں، من ذریتی اپنی اولاد سے، بواد غیر ذی زرع وادی غیر ذی زرع میں جس میں کوئی آبادی کا نشان نہیں، عند بیتک المحرم تیرے عزت والے گھر کے نزدیک۔ ربنا اے رب ہمارا، لیقیموا الصلاۃ تاکہ قائم کریں وہ نماز کو، فاجعل پس تو کر دے، افئدۃ من الناس دل لوگوں سے، تاوی الیہم پھیر دے ان کی طرف، وارزقہم اور رزق دے تو ان کو، من الثمرات پھلوں سے، لعلہم یشکرون تاکہ وہ شکر ادا کرنے والے ہوں۔ ربنا اے رب ہمارا، انک تعلم بے شک تو جانتا ہے، ما نخفی جو کچھ ہم چھپائیں، وما نعلن یا جو کچھ ہم ظاہر کریں، وما یخفی اور نہیں ہے مخفی، علی اللہ اللہ پر، من شیء کچھ بھی، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں۔ الحمدللہ الذی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل جس نے ہبہ کیا مجھے بڑھاپے کی عمر میں اسماعیل و اسحاق اور اسحاق۔ ان ربی بے شک میرا رب، لسمیع الدعاء دعاؤں کا سننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنی بیوی ہاجرہ کو بھی اور اپنے معصوم بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بھی، ان دونوں کو اٹھا لے جا، ان کو ایک وادی ہے غیر ذی زرع جہاں کوئی آبادی کا نشان نہیں ہے، بیت اللہ جہاں بیت اللہ تھا مکہ یہ جگہ، اور ان کا تو شدان بھی لے لے، پانی بھی لے لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیاری کر لی، ان ماں بیٹے کو بھی ساتھ لگا لیا اور چل پڑے۔ جب چلتے گئے اللہ نے کہا جب ہم آپ کو کہیں کہ اس وادی میں آپ ٹھہرائیں، پہنچیں گے تو آپ نے وہاں ٹھہرا دینا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے جا رہے ہیں، یہ بھی ساتھ ساتھ ہے۔ کہتے ہیں سواری کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو شدان باندھ دیا، ان کا کھجوریں کچھ جمع کی ہوئی تھی، اور ساتھ پانی بھی اٹھا لیا۔ چلتے چلتے راستے پر کوئی بات نہیں کرنی، یہ بھی اللہ نے منع کر دیا تھا، چپ کر کے جا رہے ہیں، بیوی بھی ساتھ ہے، ساتھ معصوم بچہ بھی ہے باب ابراہیم کو جو ملا تھا اسماعیل علیہ السلام بڑھاپے کی عمر میں، وہ بھی۔ جب یہ چلتے چلتے پہنچ گئے وادی غیر ذی زرع، وادی غیر ذی زرع اس کو کہا جاتا ہے جس میں انسانوں کا نام و نشان بھی نہ ہو، کوئی چیز آباد نہ ہو، کلہم ویران جگہ ہو،
اور کوئی پرندہ جانور بھی وہاں آباد نہ ہوں، کیونکہ یہ چیزیں بھی آباد ہوتی ہیں تو پانی کے سر کے اوپر انسانیت کے ساتھ۔ تو جب وہاں پہنچ گئے، بیت اللہ اس وقت ختم ہو چکا تھا، اس کی بنیادیں بھی نظر نہیں آ رہی تھیں۔ اللہ نے کہا بس ٹھیک ہے میرا پیغمبر ان کو یہاں ٹھہرا دیں، لیکن بات نہیں کرنی۔ وہاں ان دونوں کو ٹھہرا دیا تو شدان جو ان کا کھانے پینے کا سامان تھا، ساتھ کچھ کھجوریں اور پانی وہ بھی دے دیا۔ آخر بی بی ہاجرہ بار بار پوچھتے رہی باب ابراہیم سے کہ کیا وجہ ہے، کیوں چھوڑ کر ہمیں جا رہا ہے تو؟ ہم سے اتنا مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ بار بار پیچھے آ جاتی اور کہتی کہ ہماری غلطی تو بتا، غلطی ہو گئی ہے تو تو بتا، ہمیں کیوں یہاں ایسی جگہ پر چھوڑ کے جا رہا ہے جہاں انسان بھی آباد نہیں ہے، ویران جگہ کے اندر۔ لیکن اللہ نے منع کر دیا تھا باب ابراہیم کو کہ آپ نے بولنا نہیں ہے، بالکل خاموشی سے رہنا ہے، کوئی آپ نے زبان سے الفاظ نہیں نکالنا۔ بار بار پوچھتی رہی، آخر بی بی ہاجرہ نے پوچھا کہ کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہاں، اپنا سر ہلا کے، زبان سے بھی نہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ جائیں، اب آپ جائیں، جس ذات نے آپ کو چھوڑنے کا یہاں حکم دیا ہے ہمیں، اب ہمارا ضامن وہی خود آپ ہی ہوگا، وہ ہماری حفاظت کرے گا، ضرور ہماری وہی حفاظت کرے گا، آپ جائیں، اب آپ کو اس میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں چپ کر کے چلے آئے، پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھا۔ جب دور کافی نکل آئے، کافی فاصلے کے اوپر جب وہ کافی دور ہوئے، جب نظر نہ آئے، اس وقت باب ابراہیم نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے یہ دعائیں مانگی تھی کہ اے اللہ، میں اپنے بچوں، اپنی بیوی کو یہاں وادی غیر ذی زر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے اللہ تیرے محترم گھر کے پاس بیت اللہ یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بیت اللہ کے پاس، اور میرے اللہ اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں لیقیم الصلاۃ، تاکہ یہ نماز کو قائم رکھیں، نماز پڑھتے رہیں، یہ نماز کو قائم رکھیں۔ آپ دیکھو پیغمبر بھی اللہ سے دعا کر رہے تو یہ کہہ رہے ہیں نماز کو قائم رکھیں، تو نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ بابا ابراہیم بھی یہی دعا کر رہے تھے، وہ ماں بیٹا پیچھے رہتے رہے، جب ان کا توشدان ختم ہو گیا، پانی بھی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی، اس وقت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی وجہ سے ان کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے، اس وقت بی بی ہاجرہ نے کوئی صفا کے اوپر دوڑی، وہاں جا کر دیکھا کہیں انسان نظر آئے کچھ، چلو کسی سے پانی مانگ لوں گی، میرا معصوم بچہ ہے۔ جب وہاں سے دیکھتی رہی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، دور دور تک سب ویران ہی ویران تھا، کوئی انسان نظر نہیں آتا، کوئی پکھی پرندہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہاں سے اتری اور صفا مروہ کے اوپر چڑھ گئی۔ صفا مروہ کے اوپر جب چڑھی، وہاں دیکھتی رہی، جب وہاں بھی کوئی چیز نظر نہیں ہے دور تک، پھر صفا مروہ سے اتر کر دوڑتی پھر صفا کے اوپر چڑھی۔ جب صفا کے اوپر چڑھی پھر دیکھتی رہی، 7 چکر لگائے صفا اور مروہ کے مابین، صفا مروہ کے مابین 7 چکر لگاتی رہی۔ جب 7 کے بعد دیکھا تو کہتے ہیں ایک شکاٹ سا آیا، شور سا، دیکھتی ہے تو جہاں اسماعیل علیہ السلام سوئے تھے وہاں سے پانی کا چشمہ نکلا، جس کا نام یہ زمزم ہے۔ یہ مقام ہے جہاں اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بچے سوئے پڑے تھے۔ جبرائیل امین نے آ کر کہتے ہیں یہاں سے پر مارا تھا اور وہاں سے پانی نکلا تھا، اور جب پانی نکلا تو بی بی ہاجرہ اس پانی کو اکٹھا کر کے ہاتھ کے ساتھ اپنے مشکیزے میں ڈالتی رہی، اور پانی ادھر ادھر چلنے لگ گیا زیادہ، تو پھر ساتھ ہی منڈیر دینے لگی کہ پانی ادھر نہ جائے، اور کہنے لگی زم 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 زم، ٹھہر جا پانی، ٹھہر جا۔ وہاں سے آپ بھی پیتی رہی اور اپنے معصوم بچے کو بھی پلایا۔ یہ آب زم زم وہی چل رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں زم زم نہ کہتی تو آج سب زم زم ہی پیتے۔
کلہم زمزم پانی ہوتا، اس لیے حرم کی حدود سے بغیر زمزم نہیں جاتا۔ یہ وہی بی بی ہاجرہ نے جب کہا زمزم رک جا پانی ٹھہر جا، پھر یہ دونوں ماں بیٹا رہتے رہے۔ پہلے تو وادی کچھ بھی یہاں نہیں تھا، لوگ قافلے آتے تو دور دور چلے جاتے۔ پھر ایک قافلہ آیا، اس نے پانی کی تلاش میں آدمی کو بھیجا کہ یہاں پکھی نظرتے تھے اوپر، کیونکہ جہاں کوئی آبادی ہو یا پانی ہو وہاں پرندے ضرور ہوتے ہیں اوپر۔ تو وہ آیا، دیکھا تو یہاں چشمہ بھی ہے، عورت بھی ہے، معصوم بچہ بھی ہے۔ پھر ان سے اجازت طلب کی، اگر آپ ہمیں پانی دے دیں تو وہ بی بی ہاجرہ نے کہا ٹھیک ہے لے جائیں، آپ لے جائیں۔ پھر وہ پانی لے گئے، پھر انہوں نے اجازت طلب کی، ہمارا دل ہے ہم بھی یہاں رہ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں بی بی ہاجرہ نے کہا ٹھیک ہے آپ رہیں ضرور، لیکن بات یہ ہے کہ اس چشمے کے اوپر آپ کا قبضہ نہیں ہوگا، آپ کا قبضہ اس چشمے کے اوپر نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت لوگ پانی کو بیچتے تھے، مہنگائی تنگی پانی کی اتنی تھی جو ملتا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر رہتے رہتے بابا ابراہیم بھی چکر لگاتا رہتا تھا بعد میں۔ پھر وہاں اسی مقام جگہ کے اوپر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ فوت ہو گئی، اور کہتے اسماعیل علیہ السلام نے پھر اسی قافلے میں شادی کی تھی جو قافلہ وہاں آ کر رہا تھا۔ پھر بھی آگے کافی روایات ہیں کہ بابا ابراہیم جاتے تھے پتہ کرنے کے لیے، کہ ایک دفعہ گئے تو بابا اسماعیل علیہ السلام شکار پر گئے ہوئے تھے، اور جب شکار پر گئے تو وہاں پیچھے سے گئے اس کے گھر سے پتہ کیا گزران کیسا ہے، کہتے ہیں بس گزارا ہے کوئی، یہ سچا سے مزہ نہیں ہے۔ پھر واپس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام تو نہیں ملے، پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ان کو پیغام دے دینا کہ ایک بوڑھا آیا تھا کہتا تھا یہ چکاٹ تو بدل دے، یہ چکاٹ تو بدل دے۔ جب وہ واپس ہے اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کوئی آیا ہو، کہتے ہاں ایک بابا آیا تھا، اس نے ایسے ایسے مجھ سے پوچھا، پھر اس نے کہا اس کو کہنا چکاٹ بدل دے۔ تو کہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام بھائی کیا آپ نے وہ سمجھا ہے کہ چکاٹ سے کیا مراد ہے اس کی؟ کہتے نہیں، کہتے یہ بیوی بدل دے کہ یہ شکر ادا کرنے والی نہیں ہے، تو نے ایسی ایسی باتیں کی ہوں گی۔ پھر جب واپس ہے تو کہتے ہیں اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی اور بیوی تھی، جب وہاں ان سے پوچھا تو پھر بھی اسماعیل علیہ السلام گھر موجود نہیں تھے۔ پھر پوچھا کہ کیسا گزران ہو رہا ہے گھر کا، وہ کہتے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، بہت اچھا گزران ہو رہا ہے، بہت اچھا وقت پاس ہو رہا ہے، شکر ہے اللہ کا، بہت اچھا ہو رہا ہے۔ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جب تیرا گھر والا آ جائے تو اس کو پیغام دینا اس چکاٹ کو برقرار رکھنا، چکاٹ کو یہ اتنے لفظ کہہ دینا اس سے۔ جب واپس آئے اسماعیل علیہ السلام پوچھا، کہتے ہیں ہاں ایک بزرگ آئے تھے وہ اس طرح کہہ رہے تھے، کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ سمجھ آ گئی۔ واللہ عالم یہ آتی ہے روایت ستہ کے اندر، ستہ کے اندر یہ سب باتیں۔ مقصد یہ ہے دیکھو پیغمبروں کے اوپر اتنے امتحان آئے ہیں۔ بابا ابراہیم علیہ السلام کو کوئی تو موقع وہ تھا جہاں آگ کے اندر جال رہے تھے، باپ بھی ساتھ تھا، قوم بھی ساتھ تھی، وہاں سے اللہ نے نجات دی۔ پھر باپ نے کہا کہ چلا جا گھر سے چھوڑ دے، کہ اب چھوڑ دے، واہ جرنی ملیہ، ساری زندگی کے لیے مجھے چھوڑ دے، میں تجھے نہیں اچھا دیکھ سکتا، تو میرے معبودوں کے خلاف ہے۔ وہاں سے نکلے، پھر اللہ نے اتنا خوبصورت بیٹا دیا، وہ بھی پیغمبر بنا، اور پھر امتحان آ گیا کہ چل ٹھیک ہے اب اس کو تو وادی غیر ذی زر میں چھوڑا۔ جب تھوڑا زیادہ ہوا پھر امتحان آ گیا کہ اب اس کو ذبح کر تو خواب کے اندر، پھر چھری لی، ساتھ اسماعیل علیہ السلام کو لے لیا، پھر ذبح کے لیے تیار ہو گئے دونوں۔ طلّہ للجبین، اس کو لٹا بھی دیا تھا بابا ابراہیم نے، جب چھری چلانے لگے ابھی تیار ہی کھڑے تھے، لٹا ہی دیا تھا زمین کے اوپر۔ اللہ نے آواز دی کہ اے ابراہیم بس ٹھیک ہے، صدقت الرؤیا، تیرا خواب سچا ہو گیا، تو اپنے وعدے کے اوپر پورا گزر گیا، تیرا خواب سچا ہو گیا، لہذا چھوڑ دے بس اس کو، اب قربانی یہ مینڈا لے لے، اس کو ذبح کر دے، تو ذبح مینڈا کرے گا اور ثواب تجھے ملے گا تیرے بیٹے کے ذبح ہونے کا۔ اب وہی سنت چلی آ رہی ہے
کہ لوگ قربانی کرتے ہیں، صفحہ مروہ کے اوپر دوڑتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی والدہ والا طریقہ۔ تو اب دیکھو اتنے امتحانات آئے لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ کا دروازہ نہیں چھوڑا۔ ہاں یہ گزرے تو پہلے کے تھے، کب کے گزر گئے تھے، اسماعیل علیہ السلام، ان کی والدہ، بابا ابراہیم، بچپن کے واقعے اللہ نے جو ہمیں بار بار قرآن میں سناتا ہے، کہیں کسی پیغمبر یعقوب کا سناتا ہے، کہیں ایوب کا واقعہ سناتا ہے، کہیں اسحاق علیہ السلام کا، کہیں یوسف۔ یہ کیا مطلب ہے ہمیں سنانے کا؟ کوئی قصے والی بات تو ہے نہیں کہ قرآن ہمیں قصے سناتے چلو آج اس سے لطف ہو جائے، کل اس سے ذائقہ بن جائے۔ یہ کیا سبق ہمیں دیتے ہیں؟ آخر غور کرنا چاہیے انسان کو۔ یہ سبق یہ دینا چاہیے کہ اے مسلمانوں، دیکھو جو ایمان لے آؤ، تکلیفیں آئیں گی تمہارے اوپر ایمان کی خاطر، تمہارے ایمان کی آزمائش ہوگی، لیکن خیال رکھنا ایمان کو چھوڑنا نہیں ہے، تم نے پختہ رہنا ہے۔ پختہ تم رہو گے تو آخر نتیجہ کامیابی ہی نکلے گا۔ اسی طرح جو میرے نافرمان ہوں گے، جس طرح انہوں نے نافرمانی کی، اسی طرح میں بھی تمہیں جیسے ان کو برباد کیا تھا، قوم لوط، قوم نوح، قوم صالح، شعیب، یہ سارے پیغمبروں کی قومیں جو پہلے تھی گزری، انہوں نے نافرمانی کی تو میں نے کسی کو غرق کیا، کسی کے اوپر پتھر برسائے، کسی کو فرشتے کو کہا چیخ مار، یہ سب ان کے جگرے پھاڑ دیے میں نے۔ اس لیے میرے نافرمان بنو گے تو پھر ذلیل اور خوار ہوگے۔ اور باقی پیغمبروں والا سبق یاد نہیں کرنا چھوڑنا، اس کو قائم کر کے رہنا ہے کہ بابا ابراہیم بھی کہہ رہا تھا لیقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں اللہ۔ باقی دوسری دعا کی فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اللہ اب تو یہ جنگل ہے لیکن لوگوں کے دلوں کے رخ موڑ دے، اس طرف موڑ دے، دلوں کے رخ اس طرح موڑ دے اللہ۔ فجعل افئدۃ من الناس، کر دے تو دل من الناس، کہتے ہیں یہ من الناس بعض کہا کہ لوگوں کے رخ کر دے، اگر مطلق بابا ابراہیم کہتا تو آج ساری دنیا ادھر موجود ہوتی۔ تو آج دیکھو ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش ہے، تڑپ ہے کہ اللہ ہمیں بیت اللہ لے جائے، ہم مکہ جائیں، وہاں اللہ کے گھر کے طواف کریں، زیارتیں کریں، ہم وہاں نمازیں پڑھیں۔ یہ باب ابراہیم کی دعا ہے جو آج تک ہر دل کے اندر کھنچی ہوئی ہے۔ اور پھر باب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام انہوں نے بیت اللہ تعمیر کیا تھا۔ اللہ نے ملائکہ کو بھیجا جبرائیل کو کہ جا کے ان کو بنیاد دکھا کے آپ بیت اللہ کی۔ اس نے پار لگائے، بنیادیں فارغ ہو گئی تھی بیت اللہ کی۔ پھر بابا ابراہیم مستری تھا اور بابا اسماعیل ساتھ مزدور والا کام دے رہا تھا۔ یہ جو مقام ابراہیم ہے، یہ جو پتھر ہے بابا ابراہیم کا جس کے اوپر پاؤں ہے، یہ تھی جیسے ہم گو باندھتے ہیں دیواروں کے ساتھ لینے کے لیے، لیکن یہ ان کا پتھر یہ تھا، نیچے سے یہ لیتے پتھر اوپر اٹھ جاتا یہ خود بخود، جب نیچے پھر کوئی چیز لینی پڑتی پھر یہ نیچے ہو جاتا تھا۔ یہ وہی پتھر ہے جس کے اوپر بابا ابراہیم چڑھ کے بیت اللہ کی تعمیر کیا کرتا تھا، اور بابا اسماعیل نیچے سے یہ پتھر دیا کرتا تھا اور یہ گارے کا سامان دیتے تھے۔ دونوں باپ بیٹوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، پھر وہاں دعا کی تھی دونوں نے جب تعمیر کر رہے تھے، اے اللہ اس گھر کو آباد رکھنا۔ اللہ نے کہا تھا کہ میرا پیغمبر میرے گھر کو صاف ستھرا رکھنا، یہاں بت خانہ مشرکوں کو نہ بنانے دینا، اور لوگوں میں آواز لگا دے لوگوں بیت اللہ تیار ہے، آ جاؤ عمرے کے لیے، حج کے لیے آؤ، یہاں سے اپنے منافع حاصل کرو۔ بہت اور کوئی آدمی اگر حج کے لیے جانا چاہتا ہے، کوئی تجارت کا کاروبار کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے حج پر جا رہا ہوں، چلو کوئی چیز یہاں سے لے کر جاتا ہوں، وہاں بیچ دوں گا، چلو کچھ سامان میرا بن جائے گا، وہاں سے لے آتا ہوں پاکستان میں بیچ دوں گا، یہ تجارت بھی جائز ہے۔ لیکن مقصود تجارت نہ ہو، مقصود وہ کام ہو جس نیت سے جا رہا ہے بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے، ساتھ ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہے، یہ تجارت بھی کر سکتا ہے۔ پھر بابا ابراہیم نے آواز لگائی، یہ اللہ نے آواز دور تک پہنچا دی، ہر ایک کے شوق دل میں یہ پڑ گیا کہ اللہ بیت اللہ کا ہمیں بیت اللہ کی زیارت نصیب کرے، ہر بندے کی یہی خواہش ہے۔
یہ وہی ہے ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے رب نماز کو قائم کریں، فاجعل افئدۃ من الناس، کر دے دل لوگوں کے، تاوی الیہم اس کی طرف پھیر دے اللہ، وارزقہم من الثمرات رزق دے ان لوگوں کے رہنے والوں کو۔ آج دیکھو یہ باب ابراہیم کی دعا یہ ہے کہ ہر موسم کا پھل وہاں ملتا ہے، تازہ تر و تازہ ملتا ہے، لعلہم یشکرون تاکہ وہ شکر کریں۔ باقی ربنا ہے میرا رب، تو ہمارے دلوں کی باتیں جانتا ہے، جو چیز مخفی ہے ہمارے دلوں میں وہ بھی جانتا ہے، اور جو کچھ ظاہر ہے وہ بھی جانتا ہے، لیکن اللہ ما یخفی اللہ من شیء، تیرے اوپر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، تیرے سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ توحید بھی ساتھ ساتھ بیان کر دی کہ غیب کے پردوں سے جاننے والا صرف تو ہے، اللہ اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ دعائیں کی، پھر اللہ کہتا ہے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل بھی عطا کر دیا، اسحاق بھی دے دیا۔ اور لوگوں بات سنو، بڑھاپے میں اللہ نے مجھے بیٹا ہبہ کیا، اسماعیل بھی اور اسحاق بھی۔ باقی ان ربی لسمیع الدعا، میرا رب ہر ایک کی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تمہیں بھی جب ضرورت ہو میرے رب کو پکارنا، وہ کسی کی دعا رد نہیں کرتا، ضرور سننے والا ہے، جو بھی تمہاری مشکل ہو اس کو پکارو۔ باقی آج تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی دعا کریں اور فوراً ہی دعا کا صلہ آ جائے، ابھی جو کچھ کریں ابھی ہو جائے سب کچھ، یہ اپنے ذہن سے نکالو۔ مسلمان کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، تدریجاً عزت کے ساتھ قبول ہوتی ہے، مسلمان کی دعا ضائع نہیں ہوتی، لیکن کبھی اللہ وہی دعا دے دیتا ہے بدلہ، کبھی کوئی آنے والی آفت ہوتی ہے اس کو ٹال دیتا ہے، کبھی اللہ اس کی دعا محفوظ کر لیتا ہے، دن قیامت کے بدلہ دے گا اس دعا کا۔ اور جب دن قیامت کے دعا کا بدلہ ملے گا پھر انسان دعا کرے گا، ہائے اللہ دنیا کے اوپر میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، آج ہی سب دعائیں میری قبول ہوتی، آج ہی مجھے صلہ ملتا۔ تو اس لیے ہر ایک کی دعا کو سننے والا صرف میرا اللہ ہے۔ جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ اور کسی کے خزانے میں کچھ بھی نہیں ہے، سارے خزانے اللہ کے پاس۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔